بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کی سیریز کے تحت علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ علمی و دعوتی خیانت کے عنوان سے جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اس سلسلے کا آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال، یعنی علمی اور دعوتی خیانت کے سلسلے میں شیخ نے پہلے کچھ کتابوں کا تذکرہ فرمایا کہ علمی اور دعوتی خیانت کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں جو ماضی میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد شیخ نے یہ ذکر فرمایا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں علمی اور دعوتی خیانت کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور وہ مثالیں تقریباً 15 مثالیں شیخ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے موجودہ زندگی میں سرسری صورتحال، موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال، یعنی کیا مطلب؟ یہ جو ہمارا جو دور ہے، ہماری جو زندگی ہے اس وقت، اس کی حالت کیا بن گئی ہے، اس میں کیسے کیسے لوگ علم کا، دعوت کا کام کرنے کے لیے آگئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا صورتحال بن گئی ہے، کیسے حالات سے امت گزر رہی ہے، ہماری کیا حالت ہے، لوگ کس طرح سے علم سے، اہل علم سے دور ہو کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ایسے لوگ آگے آ رہے ہیں جن کے پاس صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم کے دعوے دار ہیں، ان کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں یا علماء کے قائم مقام ثابت کر رہے ہیں، علماء کی جگہوں پر آ کر کے تصدر یعنی آگے آگے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سارے کام علم کے، دعوت کے، جو اہل علم کے ذریعے سے انجام پانے چاہیے، وہ کام یہ حضرات کر رہے ہیں جو صحیح معنوں میں علماء نہیں ہیں۔ تو علماء نہیں ہیں بلکہ متعالمین ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو علماء بتانے والے، علماء ظاہر کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی طرف سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ 15 مثالیں جو شیخ نے پیش کی ہیں وہ ماضی کی مثالیں ہیں، پرانے دور کی مثالیں ہیں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب شیخ ایک موضوع یہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تقریباً 20-25 صفحات پر مشتمل ہے یہ، اور اس میں یہ بات ہے کہ موجودہ زمانے کی صورتحال کیا ہے۔ آئیے کرنٹ حالات سمجھیں کہ اس دور میں، اچھا شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بھی جب لکھی تقریباً آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اور زیادہ 1408 ہجری میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ 1446 میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج سے 38 سال 40 سال پہلے شیخ نے اگر یہ باتیں لکھی ہیں، اور اس وقت کے حالات ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں قدرے بہتر رہے ہوں گے بالمقابل آج کی صورتحال کے، تو اگر آج کل کی موجودہ بالکل آج کل کی حالات کو، آج کل کی صورتحال کو اگر وہ دیکھتے تو کس قدر پریشان ہوتے، کس قدر بے چین ہوتے، مضطرب ہوتے، اور کس طرح سے وہ اس کا اظہار کرتے۔ شیخ کہتے ہیں یہ تو مفتی خنفشار کا قصہ اور اس جیسے دیگر لوگوں کا معاملہ ہے جو ان چیزوں سے آسودگی ظاہر کرتے ہیں جو انہیں دیا ہی نہیں گیا ہے۔ اب اگر ہم لوگوں نے پہلے والی ساری باتیں پڑھی ہیں تو یہ ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخ نے کہا ہے مفتی خنفشار کا قصہ،
مفتی خنفشار۔ خنفشاریوں کا ذکر آیا ہے بہت پہلے۔ کیا معنی ہے خنفشاری؟ مفتی خنفشار یعنی ایسا مفتی جو ہر مسئلے کا جواب دے، چاہے وہ مسئلہ سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر خنفشار ہے ایک لفظ، یہ لفظ بنایا ہوا لفظ ہے، یہ لفظ کہیں موجود نہیں ہے عربی زبان کے اندر، لیکن آپ دیکھیے کہ خنفشار کا معنی پوچھا گیا تھا، بہت پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ خنفشار کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اس کا معنی بتا دیا کہ یمن کے اندر پایا جانے والا ایک پودا ہے، اور یہ پودا جب اسے جانور کھاتا ہے تو پھر اس سے دودھ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ سارے معنی بیان کر دیے، حالانکہ اور اس کی دلیل کے طور پر ایک عربی زبان کا شعر بھی بنا کر کے پیش کر دیا، حالانکہ یہ لفظ ہے ہی نہیں سرے سے عربی زبان کا لفظ، عربی زبان میں خنفشار کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو ایسے بھی مفتی ہیں کہ کوئی لفظ موجود نہیں ہے تو بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم والے ہوں گے، صحیح معنوں میں علم والے ہوں گے، تو وہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ مسئلہ، یہ لفظ عربی زبان کا ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ لفظ ہوگا تو معنی بتا دیں گے، اگر اس کا معنی معلوم ہوگا تو، اور اگر وہ لفظ نہیں ہوگا، اس کا معنی نہیں معلوم ہوگا، تو اس کی وضاحت کر دیں گے۔ وہ کہہ دیں گے کہ یہ لفظ ہمیں نہیں معلوم ہے، کہاں کا یہ لفظ ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جب خنفشار کے مفتی ہوں گے، یعنی کوئی بھی لفظ چاہے وہ عربی زبان میں ہو نہ ہو تو بھی اس کا معنی بیان کریں گے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام علماء کا نہیں ہے، یہ کام متعالمین کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شیخ، کہتے ہیں یہ تو مفتی خنفشار کا قصہ اور اس جیسے دیگر لوگوں کا معاملہ ہے جو ان چیزوں سے آسودگی ظاہر کرتے ہیں جو انہیں دیا ہی نہیں گیا ہے۔ یعنی ایک چیز آدمی کے پاس نہ ہو اور وہ یہ ظاہر کرے کہ میرے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، اسی کو سامنے رکھ کر کے جملہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لم يعطى، جو چیز آدمی کو نہیں دی گئی ہے نہیں اس کے پاس، اس سے وہ اپنے آپ کو آسودہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ ایک آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں المتشبع بما لم يعطى، ایسی چیز سے اپنے آپ کو آسودہ ہے نا، بھرا ہوا ظاہر کرنا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب سوکنیں ہوتی ہیں نا، سوکنیں، ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں، تو آپس میں اس طرح سے جو ٹکراؤ رہتا ہے فطری طور پر بھی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک زوجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مجھے شوہر کی طرف سے یہ ملا ہے، تاکہ اس سے دوسری بیوی کو تکلیف ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے المتشبع بما لم يعطى، یعنی اپنے آپ کو ایسی چیز سے آسودہ ظاہر کرنا جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کو دیا نہیں گیا لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے دیا گیا ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے۔ اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم والا ہے، جس آدمی کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صلاحیت والا ہے۔ ایک آدمی کے پاس فلاں مسئلے کا جواب نہیں ہے لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم ہے، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ المتشبع بما لم يعطى، جو چیز نہیں دی گئی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آسودہ کرنا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، مجھے بھی جانتا ہوں، مجھے اس کا بھی علم ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی چیز کا سے آسودہ ظاہر کرنا جو آدمی کے پاس نہیں ہے، اسے ملا ہی نہیں ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو کہتے ہیں یہ جو واقعہ مفتی خنفشار کا ہم لوگوں نے پڑھا قصہ، اور اس جیسے لوگوں کا واقعہ پڑھا جو ان لوگوں کو جو ان چیزوں سے آسودہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ بھرا ہوا آدمی کھانے سے آسودہ، یعنی کیا مطلب؟ میرا پیٹ بھرا ہوا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے آسودگی ظاہر کرتے ہیں جو انہیں دیا ہی نہیں گیا، ان لوگوں کا واقعہ ہے۔ تو
تو شیخ کہتے ہیں کہ جو واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، ان واقعات کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایسے ہی خیالی چیزیں ہیں، لوگوں نے بیان کر دیا ہے قصے بنا بنا کر کے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسا کہتے ہیں کہ شیخ مجھے ایسا لگتا تھا کہ چیزیں کیسی ہیں، محض خیالی تانا بانا ہیں، محال اور ناممکن الوجود کے قبیل سے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کا پایا جانا ممکن ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی لفظ سرے سے ہو ہی نہ اور اس کا معنی بھی بیان کرے؟ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایسے واقعات جو پائے جاتے ہیں کتابوں کے اندر وہ کیا ہیں، خیالی چیزیں ہیں، اور ایسا حقیقت میں پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اور تاریخ میں وارد، یعنی تاریخ میں آئے ہوئے ایسے بے سروپا افسانے خیال کرتا تھا جنہیں بیان کیا جاتا ہو مگر اس پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو۔ یعنی میں سمجھتا تھا کہ ایسے واقعات لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو لوگ لکھتے رہتے ہیں، لیکن اسے یقین کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ معتبر چیزیں نہیں ہیں۔ شیخ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو واقعات ہیں یہ واقعات بس کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ معتبر چیزیں نہیں ہیں، غیر معتبر چیزیں سمجھتا تھا، یا یوں سمجھتا تھا کہ یہ کسی قوم کی عیب جوئی اور دوسروں کی تنقیص و توہین کے قبیل سے ہے۔ ایسے واقعات جو پائے جاتے ہیں نا، شیخ کہتے ہیں یا میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسے واقعات ایک دوسرے کی تنقیص، ہنسی مذاق ٹھٹھا بے عزتی کرنے کے لیے ایسے واقعات بنا دیے گئے ہیں، حقیقت میں ایسے واقعات نہیں رہ سکتے، نہیں ہوں گے، ایسا میں سمجھتا تھا۔ یعنی یہ جو واقعات جو پچھلے گزرے ہیں نا، اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے 15 واقعات پڑھے ہیں، اس طرح کے واقعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایسا سمجھتا تھا کہ شاید یہ بس وہ اس کے خلاف واقعات بناتا ہے، وہ اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو رسوا کرنا، اس طرح سے لوگ بنا بنا کر کے واقعات لکھتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا میں سمجھتا تھا۔ جیسا کہ غلام ثعلب باوردی کے ساتھ بغدادیوں کے واقعے میں اور اس کے بعد کے واقعات میں پیش آیا، خاص طور پر اخیر میں دو تین واقعے پڑھے نا ہم لوگوں نے، جس میں الٹا کر کے پوچھا، قنطرہ کو الٹا کر کے پوچھا، ہر تنق بنا کر کے پوچھا، یا ایسے ہی ایک لفظ بنا لیا جرنفل یا ہرنقل اور کہا اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو آئے ہیں پیش، میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگوں کو آپس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو بے عزت کرنے کے لیے ایسے واقعات بناتا ہے، وہ اس کو بے عزت کرنے کے لیے ایسے واقعات بنا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کے بارے میں ایسے خیال کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہرحال یہ لوگ تو دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی پرانی باتیں جو تاریخ کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنے کرتوت کے عوض گروی ہو چکے ہیں، یعنی جیسا کیا ہوگا ویسا بھگتیں گے، جیسا کیا ہوگا ویسے ان کا انجام ہوگا۔ مگر ہم جس دور میں طبیعیات، معدنیات اور کیمیا وغیرہ علوم کے نصیبے سے لطف اندوز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف ایک گردن کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ کہتے ہیں پرانے واقعات تو ٹھیک ہے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور تو پرانا دور نہیں ہے نا، یہ تو نیا دور ہے، یہ دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ شیخ نے کیا لکھا؟ ہم جس دور میں طبیعیات، علوم طبیعیہ، فزکس وغیرہ جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں، انگریزی میں، اس طرح کے علوم کو طبیعیات کہتے ہیں۔ معدنیات یعنی وہی ہے نا زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر سے سونے چاندی لوہے پیتل سونا وغیرہ جو نکالا جاتا ہے، ایسے پیٹرول ہے ڈیزل ہے، یہ سب بھی اسی قبیل سے۔ یعنی ہم تو اس نئے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، طبیعیات کا دور ہے، یہ معدنیات کا دور ہے، کیمیا کا دور ہے۔ اس دور میں جس کو ہم نیا دور کہتے ہیں، اس نئے دور کی حالت کیا ہے؟ پرانا تو جانے دو، ماضی کے واقعات تو ہم نے پڑھ لیے، لیکن ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ ان علوم کی طرف ایک گردن کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟
جدید علوم ہے، جدید دنیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں اس سلسلے میں علمی خیانت کا مسئلہ بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے، مفتی خنفشار اور دیگر واقعات، تو پرانی تاریخ کے واقعات ہیں، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا، جیسا انہوں نے ان کا کردار تھا ویسا ان کا انجام ہوگا۔ لیکن اس نئے دور میں، جدید دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بھی علمی دعوے داری اور علمی خیانت کا چل رہا ہے معاملہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بھئی آج جدید دور کے اندر تو ایک بات آدمی کہتا ہے اور وہ بات پھیل جاتی ہے، ایک بات کہیں لکھتا ہے وہ بات عام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی نجی مجلسیں بھی سیف نہیں ہیں۔ نجی مجلسوں میں بھی آدمی کے لیے رازداری رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آج کے اس دور میں بھی علمی دعوے داری چل رہی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں اس سلسلے میں علمی خیانت کا مسئلہ بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کی صفوں میں۔ مسلمانوں کی صفوں میں۔ اچھا، جبکہ یہ صراط مستقیم اور کتاب و سنت کی روشنی سے اعراض و انحراف کی علامت، یہ علمی دعوے داری کرنا، بلا علم کوئی بھی کام کرنا، یہ کیا ہے؟ بلا علم کام کرنا، کہتے ہیں صراط مستقیم اور کتاب و سنت سے کی روشنی سے دوری، اعراض اور انحراف کی نشانی ہے۔ یعنی علم دعوے داری کرنا، بلا علم کوئی کام کرنا، یہ حقیقت میں صراط مستقیم کے خلاف ہے، صراط مستقیم کے خلاف ہے، انحراف ہے صراط مستقیم سے، اس سے منہ موڑنا ہے۔ اس کی نشانی ہے یہ کہ انسان بلا علم کوئی کام کرے، علم کا دعویٰ کرے جبکہ عالم نہ ہو، فقیہ بننے کی کوشش کرے فقیہ نہ ہو، مفتی بننے کی کوشش کرے مفتی نہ ہو، حدیث اور علم حدیث کی بات کرے جبکہ حدیث اور علم حدیث سے بھی ناواقف ہو۔ تو کہتے ہیں اس طرح کا جو رویہ چل رہا ہے، یہ دراصل صراط مستقیم کی جو روشنی ہے نا، اس سے انحراف کی دلیل ہے، اس سے اعراض کی دلیل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ صراط مستقیم کو لازم پکڑے آدمی۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا دین جو صراط مستقیم ہے یہ علم پر مبنی ہے۔ علم، اقراء کے ذریعے سے اس وحی کا آغاز ہوا ہے، جگہ جگہ قرآن کریم میں علم کی تعلیم دی گئی، علم کا حکم دیا گیا، اس پر آمادہ کیا گیا۔ تو علم کے بغیر کوئی کام کرنا صراط مستقیم سے اعراض ہے، صراط مستقیم کی روشنی سے دوری اختیار کرنا۔ اچھا، کہتے ہیں اور اللہ غالب و حکیم اور دانا پر زبان درازی کا ذریعہ ہے۔ جو علمی دعوے داری کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں حلال کا حرام کا، یہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پر ایک ایسی چیز لگا رہے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی بری ہے۔ اللہ حکیم و دانا پر زبان درازی ہے۔ یہ اہل علم کا کام کیا ہے؟ اہل علم کا کام کیا ہے؟ جو کچھ علم اللہ کی کتاب میں اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آیا ہے، سلف امت کی زندگی میں اس کو سمجھا گیا ہے، برتا گیا ہے، اسے پہنچانا علماء کا کیا کام ہے؟ اسے بن وعن پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دینا، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا علم دین کا مسئلہ بتلائے، بلا علم فتویٰ دے، بلا علم حدیث کی بات، بلا علم فقہ کی بات، بلا علم عقیدے کی بات، بلا علم حلال و حرام کی بات بیان کرے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زبان درازی ہے۔ اللہ کے سامنے زبان چلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں بلا علم زبان درازی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے اس بارے میں ظاہری مادی دلائل موجود ہیں جو بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے۔ ہمارے سامنے دلائل موجود ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ بلا علم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، متعلمین جو آگے بڑھ رہے ہیں، علمی و دعوتی خیانت کرنے والے جو آگے بڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہمارے پاس اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ، کہتے ہیں
یعنی شریعت اسلامیہ میں باطل طریقے سے مداخلت اور گھسپیٹ کرنا اور اس سے جنم لینے والے فتنوں کی ہاڑیاں شکستہ پشتوں کے کھنڈرات پر ابل رہی ہیں۔ یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی جو عربی زبان ہے نا، اسی کو اسی انداز میں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ باطل طریقے سے شریعت اسلامیہ میں، اسلامی شریعت کے اندر باطل طریقے سے اور حق طریقے سے، حق کا طریقہ یہ کہ شریعت اسلامیہ میں علم کے ساتھ بات کی جائے، اسلامی شریعت کے اندر علم سے فتویٰ دیا جائے، علم سے مسئلہ بتایا جائے، اور باطل طریقہ کیا ہے؟ بلا علم گھسپیٹ کیا جائے، بلا علم مداخلت کی جائے، علم کے بغیر انوالو ہونے کی کوشش کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کون سا بڑا مسئلہ؟ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں باطل طریقے سے گھسپیٹ کرنا، مداخلت کرنا، اور اس سے جنم لینے والے۔ اب آپ بتائیے کہ جو لوگ بلا علم بول رہے ہیں، بلا علم لکھ رہے ہیں، بلا علم لیکچر دے رہے ہیں، بلا علم مسائل بتا رہے ہیں، بلا علم حلال و حرام کر رہے ہیں، بلا علم لوگوں کو دین کی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ میں گھسپیٹ ہے، دخل اندازی ہے۔ یہ مسئلہ اور اس سے جنم لینے والے فتنوں کی ہاڑیاں، کتنے فتنے ہیں؟ بہت سارے فتنے، لوگوں کے عقیدوں میں خلل، لوگوں کے حلال و حرام میں خلل، لوگوں کے جائز و ناجائز کے مسائل، لوگوں کے آئلی مسائل، لوگوں کے عبادات کے مسائل، لوگوں کے کاروبار کے مسائل، تمام تر مسائل میں اتنی ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے کہ لوگ بنا علم گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس سے جنم لینے والے فتنے کی ہاڑیاں ابل رہی ہیں، اتنے فتنے، شکستہ پشتوں کے کھنڈرات پر، شکستہ کمزور، پشت پیٹھ، پشت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، اور شکستہ کسے کہتے ہیں؟ کمزور۔ کھنڈرات کسے کہتے ہیں؟ جب عمارات کا ملبہ ہوتا ہے نا، جب عمارات کو ڈھا دیا جائے تو اس کا جو ملبہ ہوتا ہے، کھنڈر، تو کہتے ہیں کہ شکستہ کمزور پیٹھوں کے ملبے پر، یعنی ان جاہل بے علم متعالمین کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں شیخ نے کیا کہا ہے؟ یہ بغیر علم کی دعوت اور علم کا کام کرنا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فتنے جو کچھ بھی ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انہی لوگوں کے پیٹھ پر، کمزور پشتوں پر، جو متعالمین ہیں، غیر علماء ہیں، جن کو آج کل کی عام اصطلاح میں برادرز کا نام دیا جاتا ہے، یا عورتیں ہیں ان کو سسٹرز کا نام دیا جاتا ہے، جو بلا علم دین اور دعوت کا کام کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں انہی کے ذریعے سے یہ سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ شیخ نے کہا ان کے کمزور پیٹھوں کے کھنڈر پر یہ فتنے ابل رہے ہیں، یعنی انہی کی وجہ سے یہ سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء جا چکے ہیں، اہلیت رکھنے والے، یعنی علم اور ایبلٹی، صلاحیت رکھنے والے، علم سیکھنے، دوسروں کو پہنچانے سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ علماء جا چکے ہیں، اہلیت رکھنے والے علم سیکھنے اور دوسروں کو پہنچانے سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ جن کے پاس ہے صلاحیت، جو علم سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، وہ کیا ہو چکے ہیں؟ ان سے لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ دور ہو چکے ہیں، کنارہ کش، ان کو چھوڑ کر۔ یعنی علماء سے علم حاصل کرنے کے بجائے، اہلیت والوں سے علم حاصل کرنے کے بجائے، ان سے کٹ کر کنارے جا چکے ہیں، ان لوگوں سے جڑ چکے ہیں جو علماء نہیں ہیں، اور ان کی زبان و قلم میدان کارزار کے عظمت و مقام کے باوجود اس سے پشت پھیر چکے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کی زبان، ان کا قلم میدان کارزار کے عظمت و مقام کے باوجود، یعنی کیا مطلب؟ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، جو قلم سے لکھ سکتے ہیں، اچھا صحیح علم، زبان سے صحیح علم پھیلا سکتے ہیں، جن کے پاس اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس عظمت و مقام کے باوجود اس سے پیٹ پھیر چکے ہیں، یعنی اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ ان لوگوں کے سبب کچھ رینگنے والے خفیہ امور،
रेंगने वाले, कोई चीज़ जो रेंगने वाली कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो धीरे 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 रेंगते रहते हैं, आमतौर पर मालूम नहीं पड़ता है, आमतौर पर मालूम नहीं पड़ता। आप देखिए कि कीड़ा रेंगते रेंगते आदमी की गर्दन तक, उसके सर तक चढ़ जाता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। जब जाकर के उसके जिस्म से लगता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ है। तो ये खुफिया उमूर, रेंगने वाले, शेख ने क्या कहा, रेंगने वाले खुफिया उमूर। अच्छा, और नबूवत व सिद्दीकियत के मनहज से एराज़ो इनकार ज़ाहिर हुआ। इन ब्रदर्स, इन गैर उलमा, इन मुतआलिमीन के सबब कुछ रेंगने वाले खुफिया उमूर हैं, यानी बारीक बारीक उसका शर, बारीक बारीक उसका फितना धीरे धीरे उम्मत में सरायत कर रहा है। और नबूवत और सिद्दीकियत के मनहज से एराज़ और इनकार। नबूवत और सिद्दीकियत का मनहज क्या है? नबूवत का मनहज इल्म। नबी भी बग़ैर इल्म के नहीं बोलते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बग़ैर इल्म के फतवा नहीं इरशाद फरमाते थे। इस पर बात हो चुकी है, इससे पहले कई मरतबा इशारा हो चुका है कि एक से ज़ायद मरतबा सीरत में वाक़यात मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसले का जवाब नहीं दिया, साइल ने सवाल किया, आपने खामोशी अख्तियार की, यहाँ तक कि वही के ज़रिए से आपको उसका इल्म मिला तो आपने बुला करके उसका जवाब दिया। सिद्दीकियत का मकाम क्या था? यही मकाम, यानी जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था, वही तरीक़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अख्तियार, है कि नहीं? अब इस नबूवत और सिद्दीकियत के मकाम से क्या कर दिया? मुंह मोड़ना, एराज़ करना, दूरी अख्तियार करना, ये सिलसिला ज़ाहिर हुआ। अब दावत का काम तो नबूवत के ही मनहज पर करना है। दावत का काम, इल्म का काम के मनहज क्या होगा? मनहज नबूवत, मनहज अंबिया। कैसे दावत देंगे? जैसे अंबिया दावत देते थे। कैसे इल्म का काम करेंगे? जैसे अंबिया काम करते थे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम का मनहज इल्म का मनहज है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और दीगर सिद्दीक़ों का मनहज इल्म का मनहज है। लेकिन हुआ क्या? इन ब्रदर्स और गैर उलमा की वजह से इस मनहज से एराज़, दूरी, मुंह फेरना, पीठ फेर करके भागना, ये जाहिर हुआ, ये सिलसिला चल पड़ा। कहते हैं क्योंकि ये लोग मुनहरिफ रास्तों पर चल पड़े, मुनहरिफ रास्तों पर चल पड़े। रास्ता सीधा नहीं है, मुनहरिफ रास्ता है, टेढ़ा रास्ता है, गलत रास्ता है। और रुखसत और आसानी के नाम पर हर नई पुरानी चीज़ को जमा किया और उसे शरीयत इस्लामिया के हवाले से फैला दिया। यही तो होता है ना, यही तो होता है। कितने ऐसे आपको लेक्चर सुनने को मिले होंगे जिसमें इधर उधर की नई बातें, कुछ पुरानी बातें, उसे अलग लबो लहजे और अंदाज में लोग ला करके लोगों के सामने इकट्ठा करके फैला देते हैं। जबकि कुछ और लोगों ने उम्मत में रूनमा होने वाले फसाद और खलल और बिदात व ज़लालत को छुपाने या धीरे धीरे फैलाने के लिए तबरीरी नज़रिया, ज़रा सा बारीक फ़िक्री बातें शेख बयान कर रहे हैं। बज़ाहिर एक मर्तबा में पहली पहली बार जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ऐसा भी लगेगा कि यह बहुत ज़्यादा खुला खुला तसव्वुर आपके जहन में नहीं आ रहा है, क्योंकि बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद रहमतुल्लाहि अलैह ने जो इतने वसी इल्म के, इतने वसी फ़िक्र के मालिक थे, आलम इस्लाम पर इतनी गहरी नज़र थी उनकी, कैसे कैसे फितने जन्म ले रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हालात बन रहे हैं, किस किस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, इस पर गहरी नज़र रखने वाले उसी नुक्ते पर बात करते हुए कहते हैं कुछ और लोगों ने उम्मत में रूनमा होने वाले फसाद, खलल और बिदात व ज़लालत को छुपाने या धीरे धीरे फैलाने के लिए तबरीरी नज़रिया वजह जवाज़ फराहम करने का नज़रिया। क्या मतलब? जो भी उम्मत के अंदर इन्हिराफ है, ज़लालत है, गुमरही है, खलल है, फसाद है, बिगाड़ है, जो बुरा हाल चल रहा है, इसके लिए क्या तरीक़ा अख्तियार किया? तबरीरी नज़रिया, यानी इसके लिए वजह जवाज़ निकालना। वजह जवाज़
آپ کو بہت سارے لوگ آج بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ یہ جو چل رہا ہے تعالم، بے علموں کا علمی کام کرنا، نااہلوں کا منصب علم اور دعوت پر فائز ہونا، یہ جو کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو فساد چل رہا ہے، جو فساد ہے، خلل ہے، بگاڑ ہے، اس کو وجہ جواز فراہم کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ گنجائش دینی چاہیے، علماء کام کریں، ٹھیک ہے علماء کام کریں، کیا ایسا ضروری ہے کہ جو علماء نہیں ہیں وہ کام نہ کریں؟ ان کو بھی کام کرنے دینا چاہیے۔ بعض لوگ تو تجاوز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا علم اور دعوت کا کام صرف علماء کا کام ہے؟ کیا اس کام میں علماء، اس کام پر علماء کی اجارہ داری ہے؟ علماء ہی کام کریں گے، کیا جو علماء نہیں وہ کام نہیں کر سکتے؟ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو کچھ فساد چل رہا ہے، بگاڑ چل رہا ہے تعلم کی وجہ سے، علمی دعوے داری، علمی خیانت کی وجہ سے، اس کو جواز فراہم کرنے کا نظریہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے سپورٹ کرنے والے؟ اس کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ ایک تعداد ایسی ہے جو سپورٹ کرنے والی، جو ان باتوں کو بہت ہی غلط سمجھتے ہیں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی پڑھنے اور اس کے مختصر اس کی شرح یا تعلیق جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس موضوع پر گفتگو جب کی گئی اور کی جاتی ہے تو ایک طبقہ اس کو بہت ہی زیادہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، طنز کرتا ہے اور اسے فتنہ کہتا ہے کہ آپ کو کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں؟ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے، ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق کام کرے، ہر ایک اپنے اپنے صلاحیت کے مطابق کام کرے۔ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ علماء ہی یہ کام کریں گے، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتا ہے کرنے دو۔ اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کون سا نظریہ ہے؟ تبریری نظریہ، یعنی اس کا وجہ جواز فراہم کرنا کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ اگر ڈاکٹر آ رہے ہیں تو آنے دو، انجینئر آ رہے ہیں تو آنے دو، وکیل لوگ آ رہے ہیں تو آنے دو، دوسرے میدانوں کے لوگ آتے ہیں تو آنے دو، کیوں روکا جائے ان کو؟ ان کو بھی حق ہے وجہ جواز، کیا؟ وجہ جواز فراہم کرنے کا نظریہ۔ شیخ کہتے ہیں یہ دراصل نفس پرستی کے قبیل سے ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب یہ بات اگر میں کہہ دوں اور کوئی صاحب علم کہہ دے، طالب علم کہہ دے، تو لوگ کہیں گے کہ بہت جرأت، بہت جسارت کر رہا ہے۔ یہ دیکھو ان سارے میدان میں کام کرنے والے مخلص لوگوں کو، جن کے پاس نیک جذبہ ہے، ان کو نفس پرست کہہ رہا ہے۔ تو بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نفس پرستی کے قبیل سے ہے۔ جو استدلال کے باب، دیکھیے اچھے سے سنیے کیا کہتے ہیں، جو استدلال کے باب میں بدعتیوں کے مراجع میں سے ہے، یعنی بدعتی جس طرح کی دلیل پیش کرتا ہے نا، استدلال کرتا ہے، اسی طرح کا استدلال ہے۔ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ برادریت کی گنجائش ہے، تعلم کی گنجائش ہے دین کے اندر۔ دین کے اصولوں میں یہ موجود ہے کہ متخصصین اپنے اپنے میدان میں کام کریں۔ حدیث کا علم حدیث کے متخصصین کے ذریعے ہو، فقہ کا کام فقہ کے متخصصین کے ذریعے ہو، فتاووں کا کام فتاووں کے ماہرین سے، عقیدے کا کام عقیدے کے متخصصین سے، فرائض کا کام، علوم علم وراثت کا کام اس کے ماہرین فرضیین کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اسلامی اصولوں پہ بیٹھتا ہے، وہ سب باتیں آگے آئیں گی، اس لیے ابھی ہم ان تمام چیزوں میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ تو یہی نہیں کہ اس کے اندر جو خلل ہے، جو عیب ہے، جو کمیاں ہیں، اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کا وجہ جواز فراہم کرتا ہے، کہتا ہے کیوں علماء ہی کام کریں گے؟ علماء ہی کو حق ہے علم کا، دین دعوت کا کام کرنے کا۔ کیا علماء کی اجارہ داری ہے، مونوپولی ہے؟ علماء ہی کام کریں گے؟
نہیں، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ دیا ہے وہ کام کرے، اس طرح کی بات. یعنی ایک غلط چیز کو غلط ماننے اور سمجھانے سمجھنے کے بجائے یہ کوشش کرنا کہ اس کو وجہ جواز، جائز ہے، اچھی چیز ہے، اس میں کیا برا ہے. لوگ کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کے بعد لوگ کام گنواتے ہیں، بڑے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میرے بھائی، جو بھی کام کرنے والا کام کرتا ہے سارے کام غلط ہی نہیں کرتا ہے، بہت سارے کام اچھے بھی کرتا ہے، لیکن اس میں جو کچھ تھوڑا غلط ہے شریعت کی وجہ سے، شریعت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس تھوڑے غلط کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے. اور یہ معاملہ علم اور دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے. دنیا کے معاملات میں آپ دیکھ لیں، دنیا کے معاملات میں ایک آدمی دنیاوی کسی کام کے اندر اگر غلط کرتا ہے، تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پورا اسٹرکچر، پورا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے. اس سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعلم، علمی دعوے داری کا معاملہ ایسے تو ہر لائن میں ہے، ہر لائن میں. میڈیکل سائنس میں بھی علمی دعوے داری ہے، طب، علاج، معالجہ، ڈاکٹری، اس میدان میں بھی علمی دعوے داری. جو لوگ ڈاکٹر نہ ہو، ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہوں، تعلم ہے، علمی دعوے داری ہے، علمی خیانت ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک آدمی پلان بناتا ہے، آرکیٹیکٹ کا کام ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے اور پلان بنا رہا ہے، تو عمارت کو نقصان پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ہر میدان کے اندر، ہر میدان میں اس چیز پر روک تھام لگائی جانی چاہیے. لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان نااہل ڈاکٹروں پر بین ہونا چاہیے. علاقے، شہر، عمرانیات، تعمیرات کو سنبھالنے کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، لوگوں کی مال ضائع کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میدان کے نااہلوں پر بین لگایا جائے. ایسے ہی دین اور شریعت کا معاملہ تو سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے اندر ایمان چلا جائے گا، اس کے اندر عقیدہ برباد ہو جائے گا، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم رسید کر لے، جہنم کی راہ پر چل پڑے، ایسا گنہگار اور مجرم بن جائے جس کی وجہ سے اس کی آخرت کو، اس کی عاقبت کو نقصان پہنچے. تو بھلا اس معاملے میں کیسے روک تھام نہیں ہونی چاہیے؟ شیخ نے بات کی کہ نہیں کی اس سے پہلے؟ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو استدلال ہے نا، یہ اس استدلال کے باب میں بدعتیوں کے مراجع میں سے. غور کریں کہ کس طرح سے یہ عظیم مصیبت ان لوگوں میں سرایت کرتی ہے جن کی جانب علم اور دین کے حوالے سے اشارہ کیا جاتا ہے. یعنی بعض علم اور دعوت سے تعلق رکھنے والے بھی اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ عظیم مصیبت سرایت کر جاتی ہے. اس طور پر کہ بہکنے والا بہک جاتا ہے، پھر علماء کرام سے اس سے نکلنے کی سبیل اور اسے شریعت کی صورت میں ڈھالنے کا مطالبہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس نفیس نقطے کی طرف امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے باب چہارم کے آغاز صفحہ نمبر 200 جلد 1 صفحہ نمبر 222 سے 23 میں اشارہ کیا ہے. یعنی علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسی طرح کتاب ہے سر انحلال العربی امت العربیہ ووہن المسلمین. کیا مطلب اس کا؟ امت عربیہ یعنی عرب دنیا، عرب قوم، اس کے ضائع ہو جانے اور مسلمانوں کے کمزور ہو جانے کا راز. کتاب کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں کی کمزوری اور عربوں کی کمزوری، اتھل پتھل ہو جانے، ٹوٹ جانے، بکھر جانے کا راز اور اس کا سبب کیا. ایک کتاب ہے. کتاب کس کی ہے؟ یہ محمد سعید العرفی کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 48 سے صفحہ نمبر 56 میں بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے.
اگر اس میں کچھ قابل ملاحظہ باتیں نہ ہوتی تو میں اسے ضرور نقل کرتا۔ یہ علم کا طریقہ ہے، یہ علم اور اہل علم کا طریقہ۔ اشارہ کر دیا کہ اس مضمون پر اس کتاب کے فلاں فلاں صفحے پر بات آئی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیر مناسب ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں اسے نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن اشارہ ہے کہ اس طرح کی باتیں وہاں پر بھی بتلائی گئی ہیں۔ دوسرا طریقہ ہو گیا، دوسرا ایک تو ہے متعالمین کا معاملہ جو گھسپیٹ کرتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے لیے وجہ جواز فراہم کرتا ہے، کیا حرج کی بات ہے، کرنے دو، ان کو بھی تو کام کرنا کا حق ہے، یہ بھی تو بہت کام کر سکتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، تبریری نظریہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو کھلم کھلا جھوٹ کی جسارت کر ڈالی۔ ایک طبقہ ایسا جو کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے، کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے، جبکہ جھوٹ علم کی بدترین آفت ہے۔ علم کی بدترین آفت کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یعنی علم کے معاملے میں جھوٹ بولے، جھوٹی باتیں بیان کرے اور جھوٹے حوالے دے کر کے نکل جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ ابھی مثالوں کا وقت تو نہیں ہے کیونکہ وقت آگے، اب وہ چیزیں آگے آ رہی ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ یہ جملہ جو آپ کے سامنے، یہ جملہ کس کا ہے؟ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کا نہیں ہے، تابعین کے دور کا جملہ ہے۔ الکذب شر غوائل العلم، غالباً حسن بصری نے، امام زہری نے کہا تھا۔ امام زہری کون ہے؟ کتب ستہ کے راوی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ہے نا، ابن ماجہ، دیگر کتب چوٹی کے امام ہیں۔ یہاں امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمِن غَوَائِلِ، نیچے حاشیے میں، وَمِن غَوَائِلِ الْعِلْمِ الْكَذِبُ فِيهِ وَهُوَ شَرُّ غَوَائِلِهِ، علم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت علم میں جھوٹ بولنا ہے، علم کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے، علم کے اندر جھوٹ، یہ علم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے علم کی۔ علم کے اندر بہت ساری مصیبتیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ علم میں جھوٹ بولنا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کھلم کھلا جھوٹ کی جسارت کر ڈالی، جبکہ جھوٹ علم کی بدترین آفت ہے۔ اچھا، اور شاذ و غریب چیز کا ارتکاب کیا، جبکہ شاذ کا مرتکب بہت زیادہ شر و برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ شاذ اور غریب کیا ہے؟ شاذ سب سے ہٹ کے ایسا مسئلہ، ایسا فتویٰ جو دنیا میں کسی نے نہ دیا ہو، ایک دم شاذ۔ غریب انہونا، جس کو کہتے ہیں نا غریب، یعنی ہٹ کر کے۔ تو شاذ اور غریب ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب ساری امت کے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کے ہاں یہ علم ہے، ان کے ہاں یہ حوالے ہیں، ان کے ہاں یہ دلائل ہیں، لیکن ایک آدمی سب سے ہٹ کر ایک دم شاذ ایسی بات، ایسا مسئلہ، ایسا فتویٰ جو کہیں موجود نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ کہاں سے لے کر کے آئے بھائی؟ یہ شاذ کہاں سے لے کر آئے؟ غریب کہاں سے لے کر کے آگے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، لیکن ایسی کوئی چیز رہے جس سے اس کی شناخت ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کا تعارف ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ ہے جھوٹ بولنا اور شاذ و غریب کا ارتکاب کرنا، جبکہ شاذ کا مرتکب، یعنی ایک ہٹ کر کے سب سے زیادہ ایک دم مختلف اور ایک دم نادر، جس کی کوئی اساس نہ ہو، بنیاد نہ ہو، ایسی شاذ بات کا ارتکاب بہت زیادہ شر و برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں دو بدبختیاں پیوست ہو گئی ہیں۔ ایسے لوگوں کے یہاں دو بدبختیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہے دو بدبختیاں؟ نمبر ایک ہے جھوٹ کی بدبختی اور دوسری ہے شذوذ کی بدبختی۔ ایک تو جھوٹ بولا علم کے اندر، یہ بدبختی ہے، برائی ہے، اور دوسرا عیب کیا ہے؟ دوسری بدبختی کیا ہے؟ شاذ، وہ مسئلہ ہے ہی نہیں،
وہ مسئلہ ہے ہی نہیں دین کے اندر جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے، سب سے ہٹ کر کے۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت کے خواستگار ہیں، ہم اللہ سے سلامتی چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ سے اور ایسے ہی شذوذ سے بچنا۔ ساری امت کا مسئلہ موقف کسی بھی مسئلے میں ایک طرف ہے، ایک آدمی ایک دم سب سے الگ تھلگ ہو کر کے کوئی نادر شاذ فتویٰ دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کس کا؟ علمی اور دعوتی خیانت کرنے والوں کا یہ طریقہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب شیخ شعر پیش کر کے استدلال کرتے ہیں۔ بقی الذین اذا یقولوا یکذبوا ومضى الذین اذا یقولوا یصدقوا۔ وہ لوگ باقی ہیں جو کچھ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جو کچھ بولتے تھے تو سچ بولتے تھے۔ جو کچھ بولتے تھے سچ بولتے تھے، تو سچ بولنے والے جو تھے ہر چیز میں وہ دنیا سے جا چکے۔ اب باقی جو بچے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے، اس کو یہاں پر مناسبت کے اعتبار سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کر دیا کہ دیکھو شاعر کہتا ہے کہ سچ بولنے والے چلے گئے دنیا سے، جھوٹ بولنے والے باقی ہیں۔ اب یہ دیکھو انہی لوگوں کا دور آیا ہے، علم کے اندر جھوٹ بولنا، علم کے اندر جھوٹ بولنا، یہ ان کا کام ہے۔ چنانچہ لوگ لطف اندوزی کے علوم، لطف اندوزی کا علم، ایسے علوم جو انجوائمنٹ کے لیے ہے نا، جس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، منورنجن ہے نا، اس طرح کی چیزیں، شیخ کہتے ہیں لوگ لطف اندوزی کے علوم، بیچ میں ایک جملے معترضہ ہے، وہ کیا ہے؟ جبکہ اگر دین اور دنیا دونوں اکٹھا ہو جائیں تو کیا خوب بات ہوگی۔ یعنی اللہ کا دین اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کا دین سلامت رہے اور آپ دنیا کا کوئی علم حاصل کریں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ۔ اب اس کے بعد شروع والا جملہ اور اگلا والا جملہ جوڑیے۔ جب چنانچہ لوگ لطف اندوزی کے علوم اور باطل گوئی کی جنس کے علوم کے درمیان محصور ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے دو طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو منورنجن، دلچسپی، انجوائمنٹ ہے نا، اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے علوم میں دلچسپی لینے لگے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو باطل گوئی کے جنس کے علوم کے درمیان، یعنی باطل گوئی والا علم۔ تو دنیا کا ایک طبقہ ایسا ہے جو انجوائمنٹ کے علم کی بات کرتا ہے، اس سے دلچسپی رکھتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو باطل بولنے، حق بولنے نہیں، باطل گوئی یعنی باطل بولنا، جھوٹ بولنا، بے سر پیر کی بات کرنا، اس طرح کے علم سے جڑ گیا، اس طرح کے کام کرنے لگا۔ کہتے ہیں لوگ ان دونوں علوم کے درمیان بند ہو کر کے رہ گئے، محصور ہو گئے، جس کے نتیجے میں راہ راست کے مطابق، اب دیکھیے آ رہے ہیں شیخ مزید آگے کی بات، کہتے ہیں جس کے نتیجے میں راہ راست کے مطابق علم شرعی کا بوجھ اٹھانے والوں کی فہرست میں تنگی آ گئی۔ بھئی جب انجوائمنٹ اور منورنجن اور دلچسپی، کھیل تماشے والے علوم سے دلچسپی لینے والے بہت زیادہ ہو گئے، اور دین کے نام پر باطل بے سر پیر کام کرنے والے لوگ بڑھ گئے، تو اصل دین اور شریعت کا کام کرنے والے جو ہیں، علم شرعی والے جو لوگ تھے، وہ کیا ہو گئے؟ ان کی لسٹ کم ہوتی چلی گئی۔ یہ دکھ ظاہر کر رہے ہیں شیخ، دکھ ظاہر کر رہے ہیں دنیا کے حالات پر، کہ دنیا کس طرح کے لوگوں سے جڑی ہوئی۔ آج دیکھو، اور میں کیا بتاؤں، آگے وقت آئے گا تو بات کریں گے۔ یہ جو شیخ نے لکھا ہے نا، لطف اندوزی کے علوم، ایک علم ہی لطف اندوزی کا ہوتا ہے، کارٹون ہیں، فلمیں ہیں، تماشے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کھیل ہے وغیرہ۔ لیکن آج حالت ایسی ہو گئی ہے نا کہ لوگ علم شریعت کو بھی انجوائمنٹ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو گانے میں مزہ آتا ہے، تو اب قرآن و سنت کے نصوص کو گانے کی شکل میں گایا جائے تو لوگوں کو اچھا لگے۔ لوگوں کو میوزک سے مزہ آتا ہے، لوگوں کے کانوں کو لذت ملتی ہے میوزک سے، سارنگی سے، رقص و سرود سے،
تو چلو اب قرآن کریم کی آیات کو بھی میوزک کے ٹیون میں اس کو ڈھالا جائے، سورہ فاتحہ کی آیات کو لہر بنایا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث کو میوزک کے انداز میں ڈھالا جائے، کیونکہ کیا کریں، نئی نسل یہ قوم کے بچے میوزک اور گانے کے عادی ہیں، تو قرآن و سنت پڑھانے کے لیے اسے میوزک اور گانے کی شکل میں ڈالنے سے لوگوں کو دلچسپی بڑھے گی۔ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ دکھ کی بات ہے۔ تو ایک تو ہے کہ بھئی منورنجن کے، انجوائمنٹ کے علوم ہی ہے، سبجیکٹ ہی ایسے بنا دیے گئے، ان کی بات تو جانے دو۔ تو قرآن و سنت کو، دین کو انجوائمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی گانے کے طرز پر، اس کی بھی میوزک کے طرز پر۔ اور آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا، غالباً ہم نے بہت پہلے جدید مناہج میں آپ نے نشید کے حوالے سے بات پڑھی تھی کہ قرآن کریم کی آیتوں کو، سورۃ الفاتحہ کو صبح صبح بعض اسکولوں میں، کالجوں میں یا دیگر انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، ربوبیت کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعلان ہے، آخرت کا اعلان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور بادشاہت کا، اس کی اختیار کا، علم کا اعلان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، صراط مستقیم مانگا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کی بندگی ہے، اللہ ہی سے مدد کا سوال ہے۔ یہ ساری چیز سورہ فاتحہ، تو آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کیا چیز ہے، اس لیے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، صبح صبح بچے کھڑے ہو کر کے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہے کہ لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے نا۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں کہاں لوگوں کو مزہ آئے گا؟ جن کانوں کو گانوں سے آشنائی ہے، میوزک اور سارنگی سے ان کے کان بھرے ہوئے ہیں، میوزک کا رس ان کے کانوں میں گھولا گیا ہو، تو قرآن کریم سے کہاں مزہ آئے گا انہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے اندر سے تو کبھی قرآن کریم سے آسودہ ہی نہیں ہوتے۔ قرآن کریم پڑھتے رہتے، اس کے معنی کو سمجھتے رہتے، آسودگی ہی نہیں ہوتی، دل، طبیعت بھرتا ہی نہیں۔ لیکن دل میں گندگی ہے، شر ہے، گناہ ہے، میوزک، گانے، سارنگی اور اول فول فضول چیزیں، منکرات سے دل بھرا ہوا ہے۔ اگر ہمارے دل صحیح سالم ہوتے، ما شبعت بالقرآن، تو قرآن کریم سے آسودہ نہیں ہوتے۔ ہاں تو 2-4 آیت بھی گراں لگتی ہے لوگوں کو، کہاں قرآن، نہیں، اس سے دلچسپی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ کچھ گانے بجانے، کچھ میوزک اور اس کی باتیں لاؤ ذرا، تاکہ لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو۔ دلچسپی پیدا کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے قوم کو، دلچسپی کیسے پیدا ہوگی؟ تو لطف اندوزی کے علوم اور یہ کیا نام ہے، باطل گوئی کی جنس کے علوم، ان دونوں کے درمیان لوگ محصور ہو گئے ہیں۔ قرآن کا، سنت کا، فقہ کا، فتاووں کا، حدیث کا، ہے نا، عقیدے کا، یہ علم بہت گراں لگتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں مسئلے علم شرعی کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں۔ شریعت کے علوم کو گانے، میوزک کی شکل میں ڈھالا جا رہا ہے، اور آپ نے ان اخوانیوں، سید قطب وغیرہ کے بارے میں اس سے پہلے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو گانے کا طرز اور اس کی لہر پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتے ہیں کہ اس میں لہر پایا جاتا ہے۔ یہ بطور مثال ہے، انہوں نے کئی صورتوں کا نام لیا، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیکھو گانے کا طرز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اس طرح سے رائمنگز، یعنی قرآن کریم کو بھی گانے اور میوزک کے طرز میں ڈھالنے کی بات۔ باقاعدہ ان اخوانیوں نے کتاب لکھی، اس پر باقاعدہ کتاب لکھی، یعنی قرآن و سنت کی باتوں کو جدید فن جس کو کہا جاتا نا، فن، انگریزی والا فن نہیں، عربی والا فن، یعنی فن یعنی جو یہ جو میدان ہے، جو آرٹ جس کو کہتے ہیں، آرٹس، کلا، اس سے جوڑ کر کے
اس دین کو سراپا دنیاوی انجوائمنٹ، مزے، لطف اندوزی، اس سے جوڑ کر کے لوگوں کو میرے بھائیوں بہت زیادہ دلچسپی، شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کے درمیان محصور ہو گئے، جس کے نتیجے میں راہ راست کے مطابق منمانی نہیں، راہ راست کے مطابق کتاب و سنت اور سلف امت کی راہ کے مطابق علم شرعی کا بوجھ اٹھانے والوں کی فہرست میں کمی آ گئی۔ ایسی ہوتا ہے نا۔ اچھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں میں برکت نہ دے، ان کی نابودی ہو، بد دعا کر رہے ہیں۔ شیخ کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں میں برکت نہ دے، ایسے لوگ نہ بڑھیں، اضافہ نہ ہو ایسے لوگوں میں، ایسے لوگوں کی نابودی ہو، نابودی بربادی، ہلاکت ہو، کیونکہ یہ علماء نہیں ہیں۔ ہم بہرے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ فتنہ تو خطرناک ہے، فتنے سے تو بچنا ہے، لیکن ایک فتنہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، الفتنۃ الصماء۔ اصم بہرے کیوں کہتے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے کو کہتے ہیں، ابکم گونگے کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اعمى اندھے کو، اسی کی جمع ہے صم، بکم اور عمی۔ تو الفتنۃ الصماء، بہرا فتنہ، یعنی کیا مطلب؟ بالکل جٹ ایسا حال بن جائے کہ امت کو سمجھ بھی نہ آئے کہ وہ کیا کرے، آگے قدم بڑھائے تو خطرہ ہے، دائیں طرف جائے تو خطرہ ہے، بائیں طرف جائے جو خطرہ ہے، پیچھے ہٹے تو خطرہ ہے، ایسا فتنہ۔ تو کہتے ہیں کہ اور ہم بہرے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مبارکبادی ہو انہیں جو ان چیزوں سے احتراز کرے اور راست بازی یعنی سچائی، راست بازی یعنی سچائی اور تقوی شعاری کو لازم پکڑے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی بہراروی، استقامت کی کمزوری، حصول علم سے بیزاری اور زوال پذیر دنیا اور اس کی ناپائیدار رنگینیوں کے پیچھے پوری جد و جہد اور تندہی کی دوڑ نے ہمارے سامنے علمی اور دعوتی خیانت کے چلن کو پہلے سے بہت زیادہ پھیلا دیا ہے۔ ایک جملے میں کتنی باتیں سمیٹ دیا ہے۔ علمی دعوے داری کیوں پھیلی، تعلم کیوں پھیلا، برادرز کیوں پھیلے، ایسے آپ کہہ لیں آسان لب و لہجے میں، آج کل کی تعبیر آسان جو سمجھ میں آتی اس کے اعتبار سے کیوں پھیلے؟ کہ بہراروی، استقامت کی کمزوری، حصول علم سے بیداری۔ لوگ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹیج پر دن میں 4 مرتبہ آنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا نہیں چاہتے لیکن پھیلانے کا کام پہلے کرنا چاہتے۔ زوال پذیر دنیا زوال پذیر ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا، اور اس کی ناپائیدار رنگینیاں، اس کی رنگینیاں جو پرماننٹ نہیں ہے، ختم ہو جانے والی ہیں، بس خوبصورت ہے، مٹ جائے گا، کہ پیچھے پوری جد و جہد اور تندہی کی دوڑ، یعنی پوری محنت سے اور پوری کوشش سے جو دوڑنے کا کام چل رہا ہے، اسی دوڑ نے ہمارے سامنے علمی اور دعوتی خیانت کے چلن کو پہلے سے بہت زیادہ پھیلا دیا ہے۔ یہ جملے جا کر کے امپلیمنٹ کر کے دیکھو، آپ کو دنیا میں دکھائی دے گا، واقعی آپ کو بہراروی، دینی بہراروی دکھائی دے گی، آپ کو استقامت کی کمزوری دکھائی دے گی، آپ کو حصول علم سے بیداری دکھائی دے گی، اور آپ کو دنیا جو زوال پذیر ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا اور اس کی فنا ہونے والی رنگینیاں، اس کے پیچھے ایک دم سرپٹ بھاگنا آپ کو دکھائی دے گا۔ مادہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، نام ہے، واہوائی ہے، کریز ہے۔ اس کی وجہ سے شیخ کہتے ہیں کہ یہ برادریت بہت زیادہ پھیل گئی ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے کھوکھلے واقعات، کس کے کھوکھلے واقعات؟ یہی علم دعویداری کے کھوکھلے واقعات، لمبے چوڑے دعووں، تراش خراش میں مہارت
اور محال تک رسائی کے لیے لمبی لمبی دوڑوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کوئی اندھیرے میں کسی بچے نے کتاب نہیں لکھی ہے، ہاں بکر بن عبداللہ ابو زید نے کتاب لکھی، آج سے 38 سال پہلے کتاب لکھی ہے یہ۔ شیخ کہتے ہیں اس لیے کہ کھوکھلے واقعات، لمبے چوڑے دعوے، تراش خراش میں مہارت، کاٹ چھانٹ میں، تراش خراش مطلب کاٹ چھانٹ میں، ہاں گھمانے پھرانے میں مہارت، اور محال تک رسائی کے لیے یعنی ایسی جگہ تک پہنچنے کی کوشش جو ممکن ہی نہیں، محال ہے، اس کے لیے لمبی لمبی دوڑوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ہزار شواہد موجود ہیں۔ یہ تو 100 پیج کی کتاب شیخ نے لکھ کے دے دی ہے، اگر وہ سب لکھ دیتے تو کیا حال ہوتا۔ شیخ کہتے ہیں ہمارے پاس ہزار گواہیاں ہیں، ہزار دلیلیں ہیں ہمارے پاس اس کی۔ یہ ہے بہرحال، تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں بقیہ باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو موجودہ صورتحال پر جو شیخ کا دکھ ہے، درد ہے، اسے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ موجودہ شیخ کے حساب سے 38 سال پہلے کا موجودہ حال، صورتحال، اور آج ہم 38 سال کے بعد، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی 38 سال پہلے ہم تھے بھی نہیں، لیکن آج جو صورتحال ہے، بالکل آج کی کرنٹ حالت، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اور زیادہ حیران ہو جائیں، کیونکہ 38 سالوں میں میڈیا اور اسباب اس قدر میرے بھائیو دنیا میں عام ہوئے ہیں کہ بس اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت رفتار ہے، رفتار میڈیا کی بہت تیز ہے، ٹیکنالوجی کی بے انتہا تیز ہے۔ اس لیے جو 38 سال پہلے شیخ نے جس چیز کا اظہار کیا تھا، وہ آج 38 سال میں کئی 100 گنا بڑھ چکا ہے۔ شیخ کا درد، کرب اور ان کی فکر بندی ان کے جملوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر وہ یہ دور دیکھتے تو کیا کہتے۔ اور آج ہمارے علماء جو موجود ہیں وہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دعوے داری، علمی و دعوتی خیانت کے اس مسئلے کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔